ایک فضائی حملے نے اسرائیل کی چیخیں کھلوا ایک، اور دنیا کو بولنا چاہیے، فلسطین کی امداد کے لیے بولنا چاہیے۔ فلسطین، خدا کی قسم، جہاں تک میں سوچتا ہوں کشمیر کے مسلمان اتنے نہتے نہیں جتنے فلسطین کے مسلمان۔ ان کو تو چلو ٹھیک ہے، ایک علیحدہ تصور اور ملک کا دیا گیا، حکومت علیحدہ ہے، وہ گیت کی شور کے گاتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کو تو نماز سے سجدے کی اجازت نہیں مل رہی، بیٹی کو بیٹی کہنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، طیب اردگان کا ایک دن پیغام آپ نے سنا ہوگا موبائل کے کلپ کے، اس نے کہا او لوگوں، اگر فلسطین بیت المقدس نہ بچا سکے تو مدینہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے، جہاں نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں لگی لپٹی لپائی مل جائے، چوپڑی مل جائے، کیوں؟ فرمایا میرا محبوب پہلے پتھر کھا کھا کے دانت تڑوانے پڑیں گے، پھر مکھن والی ملے گی۔ اپنے بلال کو قربانی کے لیے پیش کرنا پڑے گا، سمیہ کو قربانی کے لیے پیش کرنا پڑے گا، اپنے یاروں کو قربانی کے لیے پیش کرنا پڑے گا، صرف عوام کو پیش نہیں کرنا پڑے گا، گھرانے کو بھی پیش کرنا پڑے گا۔ پھر میں تیری زبان سے بیت اللہ میں داخلے کے وقت اعلان کرواؤں گا، ادھر میں اعلان کروں گا انا فتحنا لک فتحا، ادھر تیری زبان سے اعلان کرواؤں گا وقل جاء الحق وزهق الباطل، او لوگوں باطل کی دوڑیں لگ گئی، اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امریکہ امداد کے لیے آ جائے، دوسرے سارے یہود و نصارہ اگر امداد کے لیے آ جائیں، اگر مدد اللہ نے فلسطین کی کر دی، اگر فلسطین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو دنیا کی کوئی سپر پاور فلسطین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تلواریں ان کے پاس نہیں، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں تھی، جو بدر کے میدان میں آئے تھے ہتھیار ان کے پاس نہیں، ہتھیار ان کے پاس کوئی نہیں تھے۔ وہ لوگوں جو بدر کے میدان کے اندر آئے تھے ان کا تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کے ساتھ تو ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہی کے حال کو، انہی کے کردار کو، انہی کے لباس کو، انہی کے دسترخوان کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالک کائنات کے دربار میں اپنا نبوت والا دامن پھیلایا کہ الہی تیرے دربار میں میری 13 سال کی کمائی ہے، 13 سال کا میرا منافع، الہ العالمین ان کے جسموں کو دیکھ لے، ان کے دربار کو دیکھ لے، ان کا تیری توحید کی خاطر مارے کھا کھا کر ککھ نہیں بچا ہے، بالکل خالی بچا۔ الہ العالمین میں تیرے دربار میں لے کے آ گیا، الہ العالمین میں تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ الہی تو یہ نہ دیکھ ان کے پاس تیر ہے تلوار نہیں، ان کے پاس نیزہ کمان نہیں، ان کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، ان کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، ان کے پیر میں جوتی کوئی نہیں، لیکن ان کے سینے کے اندر جو ایمان ہے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ان کے ایمان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ الہ العالمین انہیں بچا لے، اگر یہ بچ گئے تیرا قرآن بچ جائے گا، اگر یہ بچ گئے تیرا دین بچ جائے گا، اگر یہ بچ گئے میری ختم نبوت کا تاج بچ جائے گا، اگر یہ بچ گئے میری توحید کا، تیری توحید کا پھیرا بلند ہوتا رہے گا، تیری توحید کا معیار بچ جائے گا۔ فرمایا جبرائیل میرے محبوب کی زبان پر دیکھ، آج اس نے دل کا دکھڑا میرے سامنے رکھ دیا، جبرائیل تو بھی چلا جا، میکائیل تو بھی چلا جا، اکیلے نہ جاؤ، آسمانی فوج کو ساتھ لے کے چلے جاؤ اور جا کر کہہ دو 13 سال کی محنت کی کمائی کا وقت آ گیا، آج تمہیں منافع دینے کا وقت آ گیا۔ محمد میں تیری جماعت کے ہاتھ میں تلواروں کو نہیں دیکھتا، میں تو اللہ اکبر تیرے روتے ہوئے آنسوں کو دیکھتا ہوں۔ تو نے زمین پر رو کے دکھایا،
میں نے آسمان پر فیصلہ کر دیا بدر کے میدان سے لے کر قیامت تک فتح ہوتی رہے گی تو حق والوں کے ہوتی رہے گی، قیامت تک خدا عزت دے گا تو حق والوں کو عزت دیتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز نہ بولو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اونچا بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ارے آواز جھکی آئی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، دینی مدارس۔ اللہ جل شانہ نے بدر کے میدان میں فتح دی، احد کے میدان میں میرا عزیزو مسلمانوں کو ظاہری طور پہ نظر آ گیا شکست ہو گئی، لیکن اللہ نے اس شکست کے اندر فتح نکال کے مسلمانوں کو فتح دی۔ فتح مکہ کے اوپر تو اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آگے کیا فرمایا؟ محمد آپ نے جشن نہیں کرنا، آپ نے اللہ اکبر اپنے علاقوں میں ہوا نہیں کرنا، آپ نے اپنے علاقوں میں جا کے اللہ اکبر شور شرابہ نہیں کرنا۔ الہ العالمین اتنی بڑی کامیابی ملی، الہ العالمین 13 سال کی مکی محنت کے بعد الہ العالمین اب اسلام فتح ہو گیا۔ 8 سال مدینے میں رہنے کے بعد فاقے برداشت کر کے ذرا شکوہ نہ کیا، کپڑے تنگ پہن کے ذرا شکوہ نہ کیا، کچے مکانوں میں رہ کے اللہ تیرا گلہ نہ کیا۔ آج تمہیں جشن کرنے دے، فرمایا دنیا والوں کا جشن ہوگا، کوئی ہیپی کوئی ویلنٹائن ڈے منائے گا، کوئی اللہ اکبر میرا عزیزو اللہ کوئی کرسمس ڈے منائے گا، کوئی کون سا ڈے منائے گا، تم نے مصلی پہ کھڑے ہو کے ڈے منانا ہے۔ الہ العالمین میں اس فتح کا کیسے شکر ادا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرا محبوب ساری انسانیت کو بدلا دے، پاکستان انڈیا کا میچ کیوں نہ ہو، سری لنکا کے مقابلے میں اللہ پاکستان کو فتح کیوں نہ دے۔ تم نے ناچ گانے سے جشن نہیں منانا، بلکہ مصلی پہ بیٹھ کے سجدوں میں جا جا کے جشن منانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت پیش کرو۔ جس کھلاڑی کی سینچری مکمل ہو جائے، جس کھلاڑی کے آخری بال جو بلے پہ پڑے، اللہ اس کے عزیزو چوکا چھکا لگوا کے فتح دے۔ وہ کھلاڑی آپ کو میدان کے اندر سجدہ کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے عزیزو اس کی جیت کی خوشی منانے والا تیرے میرے عزیزو شادر روڈ کے اندر بھگڑا ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دکھائے کچھ اور، پچھائے کچھ اور۔ بہت ٹھیک۔ میچ شروع نہیں ہوا، شکرانے کے نفل پڑے گئے، میرے عزیزو بڑا بڑا مسجدوں کے اندر چندے ڈالے، امام صاحب کو بھی زحمت دے دعا کرو اللہ فتح دے دے۔ جب فتح ہو گئی، نہ خدا یاد رہا، نہ مصطفیٰ یاد رہا، نہ مسجد یاد رہی، پھر ایسا دھمال ڈالا خدا پاک کی قسم آسمان کے فرشتوں کو واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ اسلام پیش کر رہا ہے۔ دو اسمبلیوں کی ممبر آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک ہار گیا تو اس کے دروازے پہ جا جا کے جشن منایا جا رہا ہے، گھوڑے نچائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ اس کو بتا دو اگر تو 2 لاکھ لے ووٹ لے کے کامیاب ہوا، اگر خدا تجھے جتا سکتا ہے تو ہار کا ہار بھی اللہ تیرے گلے میں ڈال سکتا ہے۔ تم اس سے منظر دیکھ، گلیوں میں مارا، بازاروں میں مارا، طائف میں مارا، شیخ ابی طالب میں مارا، 3 سال 3.5 سال تک 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کے بھوکا پیاسا رکھا۔ خدا کی قسم انسان جیل کے اندر چلا جائے مظلوم ہو، کہنا کوئی نہیں حاجی اجنی تے کل میں باہر آ جانا ہے، بس میرے ور تو بچی، میری نگاہ تو بچی، جدھر میرے دندہ تھلے آ گیا پھینک کے رکھ رہا گا۔ میرے عزیزو یہ میرے عزیزو نظریات ہے جس مظلوم پہ ظلم ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ صحابہ ظالم تھے کہ مظلوم تھے؟ صحابہ ظالم تھے کہ مظلوم تھے؟ صحابہ نہ حق تھے کہ حق تھے؟ اللہ نہ حق ہے کہ حق ہے؟ نبی، رسول، جبرائیل، کتابیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن
حق ہے تو ان کا کردار اپنا کر، جو ان کو ناحق کہتے ہیں ان کا کردار اپنا کر، ناحقوں کے اوپر تھپڑ مارنے کی تمہارے اندر جرأت کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ کپڑے انہی کے رنگ کے، کڑے انہی کے رنگ کے، رکشے کے اوپر مرثیے اسی کے رنگ کے، گھر کے اوپر جھنڈے انہی کے رنگ کے۔ اللہ اکبر، پھر تو کہتا ہے اللہ اکبر، فلانے پہ لعنت، فلانے پہ لعنت، فلانا مرد آباد۔ تو کہتا ہے پہلے جو اپنے تیرے گھر کے اندر صحابہ کی نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے، پہلے اسے بجھا، پھر بارہ کے نعرہ لگانا۔ جو حسین کے دشمنوں کو قاتلان حسین کے دشمنوں کو پانی پلائے وہ لعنتی، جو ان دشمنوں کی تائید کرنے والوں کو پانی پلائے وہ جنتی۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ کسی پاس سے ٹھہرتا ہی نہیں، تیری کشتی ہر وقت دریا میں ادھر ادھر چلتی رہتی ہے، تو کنارے کی تلاشی کوئی۔ وہ لوگوں یا تو 10 محرم الحرام کو یا 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کے جلسے کرانا چھوڑ دو، یا میرے عزیزو محرم الحرام میں شہادت حسین کے اوپر لاکھوں روپے لگا کر پروگرام کرانا چھوڑ دو، ورنہ یہاں بیٹھ کر ارادہ کر کے جاؤ خدا ایک کو نہیں، جس کا بے عزیزو ٹکٹ نکلے اس کا نہیں، جس کا شرافتی کارڈ ہاتھ میں آ جائے اس کا نہیں، خدا کرے ان کی برادری پر ان کے کہنے پر ایک جائے، اللہ تیری رحمت کے ساتھ سارے کے سارے مکے مدینے چلے جائے۔ میرے عزیزوں یہ وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد دشمنان حسین کو، دشمنان ختم نبوت کو جواب کتابوں سے پڑھ کے نہیں دیں گے، اپنے کردار کو دکھا کے دیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ خبردار، کوئی کتاب میں لکھا ہے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں، قرآن سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ میں بحیثیت مسلمان ہوں، میری مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کالمقدم مقادمہ، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، محمد قیامت کی صبح تک تیرے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار پیش کرو۔ مولوی صاحب گلہ کی کتنا کرتا بیان، جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی بیکار، قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے کوئی ہے دکھاؤ۔ بخاری قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن بخاری حق ہے، نہ مسلم نہ ترمذی کوئی قرآن کا مقابلہ، لیکن ساری حق ہے، یہ ساری قرآن کی تشریح ہے۔ جب قرآن جیسی لاریب کتاب مولانا موجود تھی، جب قرآن جیسی عظمت والی کتاب موجود تھی، تو قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ نے کیوں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یوں نہیں فرمایا کہ او لوگو قرآن پڑھو ایمان لاؤ، فرمایا او لوگو کردار صحابہ قرآن ہے، معیار صحابہ ایمان ہے، اللہ اخلاق صحابہ بیان ہے، معیار ایمان ہے، اللہ اکبر بولے صحابہ نگاہ صحابہ ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، انہیں دیکھتے جاؤ، محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میری رحمت کی چھاؤں میں آتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کردار امت کے سامنے پوری دنیا کے کفر کے سامنے، جو گیدڑ بھگیاں بونگیاں مارتا ہے روزانہ بھوکے کتے کی طرح، وہ مسلمانوں کی طرف کرتا ہے۔ اس کو ہم نے کتاب نہیں دکھانی، اس کو ہم نے کردار دکھانا ہے۔ بیٹی کا کردار، بیٹے کا کردار، بھائی کا کردار، بہن کا کردار، ماں باپ کا کردار، دکاندار کا، کاروبار کا، خریدار کا، ریڈی والے کا، مزدور کا، ایسا کردار ہو کے دیکھ، ایسا کردار پیش کرو کہ دیکھنے والا کہہ دے غلام بھی سچا ہے، اس غلام کا آقا محمد رسول اللہ بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، کافر اپنے گھر کو، کچھ میرے عزیزوں بدر کے کنویں میں، کچھ اپنے گھر کو، کچھ اپنے گھر کو، مسلمان فتح کے ساتھ میرے عزیزوں مکے میں داخل ہوئے، مدینے میں واپس تشریف لائے، 70 قیدی ساتھ بندھے ہوئے آئے۔ اگلے دن
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के के सरदारों के चेहरों पे निगाह पड़ी, क्या ऐलान फरमाया, कसो इन्हें छांव से उठा के धूप में बांधो, इन पे कुत्ते छोड़ दो, इन पे पत्थर बांधो। नहीं नहीं, बिलाल अबू बकर को बुलाओ, उमर उस्मान अली को बुलाओ, मेरे सारे यारों को बुलाओ, अहम मीटिंग है, अहम इजलास है। मेरे साहबा तुमने बदले लेने हैं, अल्लाह अकबर, ये इनके सामने इस्लाम पेश करना है। या रसूलल्लाह क्या मतलब? अबू बकर तुझे इजाजत है बदले ले ले, उमर तुझे इजाजत है बदले ले ले, अल्लाह अकबर, ए बिलाल तुझे इजाजत है, जिसने चेहरा चमड़ा उधेड़ा बदला ले ले, लेकिन तुम अगर बदले ले जाओगे तो दुनिया वालों को कौन बताएगा मोहम्मद ज़हमत वाला नबी बन के नहीं आया बल्कि रहमत वाला नबी बन के आया है। या रसूलल्लाह फिर क्या करें? सुनना जरा, जिगरे को पकड़ के जरा मजबूत करके, वक्त तो जा रहा है, जरा थोड़ा दिल बड़ा करके पकड़ना। अगर तुम बैठे उम्रे के टिकट पर फिर खुदा की रहमत से महरूम, अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत में बिठाया हुआ है और अल्लाह की मोहब्बत में बिठाया हुआ है, उम्र तो मुकद्दर की बात है, सैकड़ों में से एक का निकलेगा, और क्या पता नियत पर, इसको अल्लाह जाने पर सवाब अता फरमा दे, हमें नियतों पर सवाब अता फरमा दे। खुदा की मोहब्बत में बैठो, अल्लाह की कसम खुदा की मोहब्बत में बैठे, फिर इस टिकट के मोहताज नहीं होंगे, फिर खुदा अपनी रहमत से हर साल हज भी कराएगा, हर साल उम्रा भी कराएगा। अब करना क्या है? ये इस्लाम पेश कर रहा हूं आपके सामने, बरादरी नहीं पेश कर रहा, पाकिस्तान का आईन और दस्तूर पेश नहीं कर रहा। करना क्या है? सहाबा वो सामने कौन बैठे हैं? बिलाल कह रहे हैं अल्लाह दे नबी बार बार ना मैंने खाओ, मैंने बट चढ़ दे पे, मैं चीचियां भरदा पे, आप दुआ इजाजत दो मुक्का मार के दांत तोड़ के आऊं। वो सामने बैठा हुआ है। या रसूलल्लाह, ये वही लोग हैं ना, मक्के में आप तशरीफ लाए थे, आप ताइफ की गलियों से मार खा के इन बदबख्तों ने आपको मक्के में आने नहीं दिया था, ये वही बैठे हैं ना, आप इन्हें घर में आने की इजाजत दे रहे हैं? करना आपने जो करना है, हम आपके बात पर लब्बैक कहेंगे। जो आपने कह दिया हमारे मशवरे की भी जरूरत नहीं, जो आपने कह दिया आमन्ना व सदकना। और मेरे दिल की राय पूछते हो, सजा तो बाद में तयीन होगी, सजा की तजवीज़ तो बाद, छोड़ना है, पकड़ना है, पैसे लेने देने जो करने हैं। लेकिन 2 दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए, तुमने रोटी पूछी है, तुमने पानी पूछा है, अल्लाह अकबर, तुमने दुनिया को बाजार नहीं दिखाना, अखलाक मोहम्मदी दिखलाना है। जाओ इनसे पूछ के आओ, जिसको जिसने मारा उसी का हाथ पकड़ के अपने घर ले जाए, उसे इतना खिला के रह जाए, अल्लाह अकबर, वो तेरे दस्तरखान पर शर्मिंदा हो जाए। बात शर्मिंदगी की नहीं थी, यानी वो अपने पसीने में डूब मरे, मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। या रसूलल्लाह फिर हमारे से क्यों पूछते हैं? जख्म अभी ताजा है, खुरुट भी कोई नहीं आए, पट्टियां भी कोई नहीं बांधने के लिए, दवाई भी कोई नहीं। ऐलान नबूवत हुआ, जितने सरदार आए हो ये सारे के सारे मेहमान हैं, पहले रच के खाना पी के आओ, खाना खा के आओ। और लोगों, तुम किसी के दरबार में नहीं आए, तुम मोहम्मद के दरबार में आए हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमत वाला नबी बना के भेजा। परेशान ना हो, अल्लाह अकबर, फैसला ऐसा नहीं किया जाएगा जितने तुमने जुल्म किए उससे ज्यादा किया जाएगा, बल्कि कोशिश करेंगे, अल्लाह अकबर, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मेरे साहबा उठो, इनका हाथ पकड़ो, एक एक को अपने घर ले जाओ, अच्छी तरह नहा के कपड़े पहना के रजा के इनको लेके आओ। अब यूं करके हुजूर का चेहरा देख ले, सारे चले गए, एक पीछे रह गया। आपने फरमाया ये क्यों बैठा है, क्यों नहीं लेके जाता? नाम मेरे जहन से निकल गया, क्यों नहीं लेके जाता? बिलाल बड़े हुजूर के कान में कुछ कहने लगे, उसने देखा, बिलाल ना खुदा का वास्ता भरम ना खोली। जी हुजूर मैं ले जाऊं। जब लेके हाथ पकड़ के जाने लगा, कबीला क्या कहना था? यही तो जो थोड़ी देर पहले मुझे बैठ के अपने घर की दुआ बीती सुना रहा था। कहता बिलाल 4 दिन हो गए, रोटी तो दूर की बात, खजूर का दाना पेट में नहीं गया, मेहमान लेके जा रहा है। मैं तो हुजूर से कहता यार रसूलल्लाह किसी और के घर भेज दे, इसके साथ न। पर मैं बिलाल वो अपनी जात के लिए था, ए बिलाल ये हुजूर का मेहमान है, कोशिश कर जिस्म बेचने की नौबत ना आई, अगर घर भी लुटाना पड़ा हुजूर के मेहमान पे घर लुटा दूंगा, शिकवा नहीं आएगा, दूसरों से ज्यादा रजा के भेजूंगा। मेहमान को आ जा, मेरे पीछे पीछे आ जा।
پردے دار تھے، غیرت والے تھے، گھر کے باہر کھڑا کیا، اندر گیا۔ اسی دن اتفاق سے محلے میں سے 2 روٹیاں اور سالن کا کٹورا آیا تھا۔ بیوی اس انتظار میں تھی میاں آئے گا، چل پیٹ بھر کے نہیں، آدھی روٹی یہ ایک میں کھاؤں گی، گزارا تو ہو جائے گا، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ گھر ہے، کہ جی آیا صدقے، کب سے تیرے انتظار میں تھی، کہ خیر ہے اس انتظار میں کہ آٹا لے کے آئے گا۔ کہنے لگا نہیں، کہنے لگی نہیں آٹا لانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے پکی پکائی بھیج دی، آج رات چلو پیٹ میدے کو روٹی کی ہوا لگا دے کے گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا گھر والی لگتا ہے آج بھی تیرے میرے مقدر میں کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا خیر ہے، انہوں نے کہا مہمان آیا، چڑھ گئی، لے تیرے مہمان کی باری، آج ہی آ رہا تھا، حضور کا مہمان ہے، سارے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے۔ یوں نہیں پوچھا ایک دے دو، آدھی کھا لے، مہمان کو حقیقت کر بتا دے کہ تو مہمان کے ہاتھ دھلا، مجھے بتا دسترخوان کہاں لگانا ہے۔ دسترخوان لگ گیا۔ جب پردے میں سے دیکھا نا مہمان، کہتا وہ ہٹا کٹا چوڑا سردار، میری 2 روٹیاں کیا کریں گی؟ بندہ ہی پریشان، ماتھے پہ ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، کیا تو کہہ رہا تھا رجا کے بھیجوں گا 2 روٹیوں سے اس کی داڑھ گیلی نہیں ہوگی، کہ تو اسے دسترخوان پہ بٹھا، میں مصلے پہ بیٹھی ہوئی، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا، رج جائے گا، کسر کوئی نہیں باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ مصلے پہ بیٹھ گئی، پھر واپس آیا، کہ تجھے پتہ نہیں عرب کا دستور ہے، مہمان کے ساتھ میزبان ساتھ بیٹھتا ہے، عرب کا دستور ہے، میزبان ساتھ بیٹھتا ہے، کی کرا؟ انہوں نے کہا اس کا بھی حل میرے پاس ہے۔ مہمان بیٹھا، گھر کے باہر گیا، درخت کی ٹہنی کو جھاڑا، 5-6 پتے لیے ایک پیالے میں لا کے رکھ لیے، انہوں نے کہا میں روٹی تو پتے، کہا مجھے پیٹ کا کچھ مرض ہے، جب کوئی ایسی بیماری ہے پتے کھاؤں گا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تو میری فکر نہ کر۔ اللہ اکبر، سمجھ تو اسی دن گیا تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، نظر تو پہلی پڑ گئی تھی اور وہ پتا منہ میں نہیں جا رہا تھا، وہ دل کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، اللہ انتظام کرتے رہے، مہمان کو کھلاتا رہا۔ جب تیسرا دن آیا، اللہ اکبر، صحابی کا ہاتھ پکڑا، کیسا ایسا کون سی بیماری ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لیتی، مجھے راز بتا، مجھے کھلا کیوں رہا ہے کہ پتر تو پتے چبا رہا ہے، کہ کسی نے کسی رسی سے پڑھا، کسی نے کسی کالج سے پڑھا، کسی مرید نے کسی پیر سے پڑھا، کسی شاگرد نے کسی استاد سے پڑھا، اپنے اخلاق کا سبق جناب محمد رسول اللہ سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ہاتھ سے پتہ چھڑائے، اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا، روتا ہوا حضور کے دربار میں چلا گیا، کہنے لگا آج میں نے کھانا نہیں کھانا، آج میں نے کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، رحمت والے نبی کی نگاہوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بتا تو نے کون سے کلمے کی تبلیغ دی، تو نے نماز کے بارے میں، اقرار مسلم کے بارے میں، علم و فکر کے بارے میں، صحیحیت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں، کہ کملی والے میں نے اس تک زبان سے نہ کی، میں نے بلکہ اس کے سامنے نماز کا سجدہ بھی نہ کیا، یوں نہ کہ روٹی کھلا کے نماز پڑھوانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھ لو، آپ نے اس سے پوچھا مکے کے سردار سے، بتا 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 کون سی چیز تو اسلام کے سائے میں لے آئی؟ صحابی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کا آقا محمد کتنا اعلیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کردار میرے پیاروں اگر کافروں کے سامنے کرو، میرے نبی کے یاروں نے کافروں کے سامنے کردار پیش کیا تو ان کے پتھر دل نرم ہو گئے۔ مسلمانوں، آج کے کافر کے اتنے پتھر دل نہیں ہے، اگر تم اپنا چہرہ، اپنا کردار، اپنی صورت، اپنا لباس صحابہ کی غلامی والا پیش کرو گے تو خدا پاک کی قسم یہی وائٹ ہاؤس ہوگا جہاں اس مسلمانوں کو اذان دینے کی بھی اجازت مل جائے گی، سجدے کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ یہی ہندوستان ہوگا جن کی پہاڑیوں کے ساتھ میرے عزیزو رام رام کی آواز نہیں بلکہ اللہ اکبر کی آواز ٹکرائے گی۔ میرے عزیزو، آج ارادہ پیش کرنا، ہم نے کتاب سے اسلام پیش نہیں کرنا، ہم نے کردار سے اسلام پیش کرنا ہے۔ کون کون اپنا کردار اپنائے گا؟ سبحان اللہ۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ یہ کردار تمہیں کہاں ملے گا؟ کہاں
کہاں ملے گا؟ قرآن والے محکموں میں. اور قرآن والے محکموں کو کیا کہتے ہو؟ زور سے کیا کہتے ہو؟ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے مدرسوں کے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے کیسے محب ہو سکتے ہیں؟ قاری عظیم صاحب سے پوچھ لو پورا سال اس کچی سی کوٹھڑی کے اندر کیسے گزارا کرتا ہے. اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے دینی اداروں کو دیکھا پسینے سے محترم کے ماتھے پر اللہ اکبر پسینہ آ گیا. کہنے لگے مولا کیا بتائیں 1.5 کروڑ روپے بجلی کا بل آ گیا, 81 لاکھ کا بل آ گیا. کل مجھے عزیزوں پتہ لگا ایک آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ اتروا کر بیچا تب بجلی کا بل ادا کیا. میرے عزیزوں کن خوش فہمیوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ اکبر آج اس بات کا بھی دل کے اندر پکا ارادہ کر لے جاؤ. اللہ اکبر عزت تبدیلی حکومتوں کے عہدوں سے نہیں آئے گی بلکہ اللہ کے فضل سے آئے گی. اور اللہ کا فضل دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ کہ کردار میں, گفتار میں, سیرت میں, صورت میں ہمیں غلام محمد رسول اللہ بننا پڑے گا. کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ پکی بات. 2 کام کا وعدہ کر لو پھر نماز پڑھتے ہیں. 2 کام کا وعدہ کر لو. میں یوں نہیں کہتا داڑیاں رکھو کہ تو رکھنی پڑے گی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو نگاہیں نیچی رکھو کہ تو کرنی پڑے گی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. 2 کام کرو اللہ کے بندے بنو گے, نبی کے امتی بنو گے. وہ 2 کام کیا؟ پہلا کام روزانہ 5 وقت کی نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے کوئی انشاءاللہ. پکی بات. اور دوسرا پڑھے لکھے ہو تب بھی, ان پڑھ ہو تب بھی, عالم ہو تب بھی, قاری ہو تب بھی, حافظ ہو تب بھی. اللہ تمہارا حافظے میں برکت عطا فرمائے. سب سے عرض کر کے جا رہا ہوں میری مائیں بہنیں جتنی بیٹھی ہیں ایک نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گی اور دوسرا روزانہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں گے. بس پڑھنا آتا تو تھوڑا سا پڑھ لینا, نہیں آتا بس تھوڑا سا یوں دیکھ لینا اور آسمان کی طرف میٹھی میٹھی نگاہ کر کے کہہ دینا اللہ پڑھنا تو نہیں آتا لیکن ایک ایک حرف میں اللہ تو نے حق بھی فرمایا, سچ بھی فرمایا ہے. آج ہاتھوں میں لینے کی توفیق دے رہا ہے. اللہ اکبر. کل اس کو سینے میں محفوظ کرنے کی میرا اپنی نعمت سے توفیق عطا فرمائے گا. کرو گے نیت میرے بھائی؟ اللہ اکبر. اب بتاؤ مدرسہ تمہارے پیسے سے چلتا ہے کہ اللہ کے فضل سے؟ جو تمہیں دیا وہ تمہاری محنت کی کمائی ہے کہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر وہ تمہیں دیتے وقت میرے عزیزو اللہ اکبر پریشانی ہوتا, جن کے پاس امید کوئی نہیں, جن کا ارادہ بھی کھوکھلا, جن کا وعدہ بھی کھوکھلا, جن کی محفوظ کی جگہ کھوکھلی, اس کا ارادہ بھی پکا, اس کا وعدہ بھی پکا اور اس کی جگہ محفوظ ہے. بتاؤ اللہ کا دیا تمہارے پہ اللہ کا فضل ہے. اگر وہ اپنے فضل میں سے تمہارے دیے میں سے ذاتی نہیں قرضہ مانگے, بتاؤ دینا چاہیے کہ انکار کرنا چاہیے؟ بتاؤ سارے بتاؤ. جس طرح نماز قرآن کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ویسے ہاتھ کھڑے کرو. دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ پہلے توبہ کے کلمات پڑھو تاکہ دل کی سختی نرم ہو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, شرط سے, جوئے سے, شراب سے, بدعہدی سے, بے وفائی سے, بد کلامی سے, بد نگاہی سے, رشتے ناطے توڑنے سے. 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. حق والا دین, حق والے لوگ حق والے دین کے ساتھ وابستہ ہو. اللہ کی قسم اگر آپ نے دل کی تاروں کے ساتھ سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کیا. شبیر رحمان اسٹوڈیو یوٹیوب چینل, پلیز سبسکرائب.